مگر کاش ہم دنیا میں اپنے رب سے دوستی کر لیں۔ دنیا والے پتہ ہے کیسے ہیں؟ میں وہ شعر پڑھ رہا تھا نا، دنیا والے تو درد دیتے ہیں۔ کسی کو میرا عیب پتہ چل جائے نا، غلطی تو ہو سکتی ہے، انسان ہی ہے نا، گناہ ہو گئے، خطا ہو گئی، کسی کو پتہ چل جائے تو فوراً دوسروں کو بتاتا ہے۔ ذلیل کرتے ہیں لوگ، یاد رکھتے ہیں۔ بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے گناہ گار تھا، اب توبہ بھی کر لی، تو اس کو یاد دلاتے ہیں، یا تو شرابی تھا نا، ہے تو جواری تھا، تجھے یاد نہیں تو ڈکیتی۔ یعنی بندے نے رب سے توبہ کر لی ہے، مگر دنیا والے نہیں بھولتے ہیں، اسے عار دلاتے ہیں، شرم دلاتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، یاد رکھنا۔ جس بندے نے توبہ کر لی ہے اس کو جو پرانے گناہ یاد دلاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ان قریب وہ شخص بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ جو کسی کو اس کے گناہ یاد دلاتا ہے نا، عار دلاتا ہے، شرم دلاتا ہے۔ کہتے ہیں کریکٹر سے اگر زندگی میں ایک غلطی ہو جائے، لوگ یاد رکھتے نہیں، یار 5 سال پہلے اس نے یہ کیا تھا، 10 سال پہلے یہ کیا تھا۔ اللہ کے بندو، تم چاہتے ہو رب تمہارے سارے گناہ معاف کر دے، تم دنیا میں کسی کی خطا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ تو دنیا ہے جو معاف نہیں کرتی ہے، مگر میرا مالک تو دیکھو کہ ایک بار سچے دل سے بندہ پکار لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں۔ ایک گناہ، ایک غلطی میرے ماں باپ دیکھ لیں، مجھے ساری زندگی منہ نہیں لگائیں گے۔ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے او پھر بھی پردے پاوے۔ اس کو تو میرے سارے گناہ پتہ ہیں، وہ تو سب جانتا ہے میں نے کیا کیا ہے، میں نے چھپ کر کیا کیا ہے۔ لوگ نہ دیکھ لیں، اس بات کا خیال رکھا ہم نے۔ یہ نہ سوچا کہ دروازہ بند کر کے، لائٹ آف کر کے میں جو بھی کر رہا ہوں وہ رب دیکھ رہا ہے، مگر نہ اس نے رزق روکا، نہ اس نے سانس روکی، نہ میری عزت پامال کی۔ ارے ہوتا تو یہ کہ بندہ رات کو گناہ کرتا، صبح اٹھتا چہرہ کالا ہو جاتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا اس مردود نے رات کو رب کی نافرمانی کی ہے۔ میرا مالک پردے ڈال رہا ہے، میرا مالک ہماری عزتیں بچا رہا ہے، مگر ہم ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کسی کی کوئی خطا، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، ہم میسج چلاتے ہیں، ہاں اس نے پتہ چلا فلاں کی بیٹی نے، فلاں کے بیٹے نے یہ کیا، وہ فلاں امامے والا، داڑھی والا، وہ فلاں نیک آدمی، اس نے یہ غلط کام کیا۔ ارے اس نے تو غلطی کر لی، مگر تم کیا کر رہے ہو؟ کسی کے عیب اچھال رہے ہو۔ یاد رکھنا، جو کسی کے عیب کھولتا ہے، روایتوں میں آتا ہے اللہ اس کے عیب کھول دیتا ہے۔ پتہ چل بھی جائے نا کہ کسی نے کوئی خطا کی ہے، بندہ بھول جائے، آنکھیں بند کر لے، بلکہ ڈرے کہ اس کا عیب تو مجھے پتہ چل گیا، اگر میرا عیب سب کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ مجھ سے بڑا کوئی گناہ گار ہے؟ یاد رکھو، جو کسی کے عیب کھولتا ہے اللہ اس کے عیب کھول دیتا ہے، اور جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے بھی عیب چھپا دیتا ہے۔ تو زندگی میں کبھی کسی کا عیب نہیں کھولنا ہے۔ میرے رب کی شان دیکھو نا کہ وہ بندوں کے عیب چھپائے ہوئے ہے، ستار ہے، سب پتہ ہے اسے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی، گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی، مجھے بخش دے کر کرم یا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، تصور باندھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں تو آ گئے
مگر اب نجات کیسے ہوگی؟ وہ دن کتنا ہولناک ہوگا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. سور کی ہولناک آواز سن کر سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. سب کو ہانک کر میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا. یہ جو زمین ہمارے سامنے ہے یہ تانبے کی زمین بنا دی جائے گی. آسمان لپیٹ دیا جائے گا. سورج آگ برسا رہا ہوگا. جہنم کو لایا جائے گا. اس کی پشت پر بال سے باریک تلوار سے تیز اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل صراط بچھا دیا جائے گا. اب سامنا قہر کا ہوگا. لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے. روایتوں میں آیا اپنے پسینے میں لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اب خدائے قہار ایسا غضب فرمائے گا ایسا غضب کبھی نہیں فرمایا ہوگا. لمبا عرصہ تو اسی حال میں گزر جائے گا. پھر کہیں جا کر حساب شروع ہوگا. اب ذرا تصور جمائیے صورتحال. ایسی صورتحال میں ہمیں پکارا جا رہا ہوگا. کبھی کسی نے کورٹ کا منظر دیکھا ہوگا کہ باہر سے آواز لگائی جاتی ہے فلاں مجرم فلاں ملزم فلاں بندہ حاضر ہو. اللہ اکبر. سب تانبے کی زمین اور گھبراہٹ کا عالم اور اس میں اعلان ہوگا فلاں بن فلاں رب کے حضور حاضر ہو. ہائے ہائے ہائے. جب میرا نام پکارا جائے گا کہ اللہ کے حضور حاضر ہو. اس غضبناک پکار پر ہم جھجکیں گے ڈریں گے منہ چھپائیں گے. مگر اس روز کون ہے جو چھپ سکے گا؟ فرشتے کھینچ کر رب جبار رب قہار کی بارگاہ میں کھڑا کر دیں گے. کیسا ہولناک منظر ہوگا کہ جب اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا. کسی کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں کسی کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا. ہر چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا عمل نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا. سنو جو مجرم ہوں گے نا وہ کیا پکاریں گے. قرآن کہتا ہے قرآن نے قیامت کے دن جو مجرموں کا حال ہوگا خود بیان فرمایا. مجرم کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. سنو مجرم کیا کہیں گے. ہائے کسی طرح مجھے اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے. ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی. میرے کچھ کام نہ آیا. میرا مال سب زور جاتا رہا. اس دن انسان سوچے گا کس کام کا میرا مال کس کام کے میرا کرو فر. کچھ بھی تو کام نہ آیا. اب اعمال نامہ ہاتھ میں ہوگا اور وہ ساری خطائیں وہ ساری بے شرمیاں وہ ساری بے حیائیاں وہ حرام روزی وہ شراب پینا وہ جوا کھیلنا وہ بدکاریاں کرنا سب پڑھ کر سنانا پڑے گا. ذرا سوچئے تو صحیح کیسے حساب دے پائیں گے. مگر ڈرتے نہیں ہیں سستی کرتے ہیں غفلت میں پڑتے ہیں. آج دنیا میں مال و دولت کی حرص دنیاوی عہدوں کی طلب اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر آخرت کو بھولتے اور گناہوں میں پڑتے بلکہ برائیوں پر اڑتے نظر آتے ہیں. لوگوں سے بھلے ہی شرمائیں مگر اپنے رب سے حیا نہیں کرتے. رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں چھپ کر گناہوں کا بازار گرم کرتے ہیں. سنو سنو تم چھپ کر کچھ بھی کر لو ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہے اور ہمارے سامنے کر دیا جائے گا. قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قرآن کہتا ہے تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے. اے اچھے کام کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. اے نمازیں پڑھنے والوں روزے رکھنے والوں تلاوت کرنے والوں حرام روزی چھوڑنے والوں سنتوں پر عمل کرنے والوں ذکر و درود کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. تمہاری نیکی ضائع نہیں ہوگی. اللہ فرماتا ہے جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا. آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. اب میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں ڈے بائی ڈے دن بہ دن ہر گزرنے والا دن نیکیاں بڑھ رہی ہیں یا گناہ بڑھ رہے ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے میں نے کرنا ہے. نمازیں بڑھ رہی ہیں یا قضا نمازیں لکھی جا رہی ہیں. جھوٹ لکھا جا رہا ہے یا سچ لکھا جا رہا ہے. حلال روزی روز لکھی جا رہی ہے روز حرام روزی لکھی جا رہی ہے. روز جناب بے حیائی لکھی جا رہی ہے. یہ تلاوت قرآن لکھی جا رہی ہے. یہ
طے آپ نے کرنا ہے. ہر گزرتے والا دن سوچو یہ ایک پیج ہے. آج 25 اگست تھی, مثال دے رہا ہوں, 25 اگست کے اس پورے پیج میں کتنے گناہ لکھے گئے اور کتنی نیکیاں لکھی گئی, یہ پڑھنا پڑے گا. کاش یہ سمجھ آ جائے کہ میں قیامت کے دن کیسے پڑھ پاؤں گا ساری دنیا کے سامنے. آج تو لوگ سلام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, ارے ماشاءاللہ آپ تو نمازی ہیں, آپ تو نیک ہیں. آج لوگوں کو نہیں پتا نا, مگر اس دن تو کھل کر بات سامنے آ جائے گی نا. کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. سید اعلیٰ حضرت جوڑتے ہیں قیامت کے دن کیا ہوگا, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال. ادھر تو بندہ بات بنا لیتا ہے, نہیں وہ آپ نے غلط دیکھا تھا, میں نہیں گیا تھا وہ شراب خانے میں, میں نہیں گیا تھا, میں غلط جگہ پر, آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا, نہیں میں یہ نہیں کرتا, میں وہ نہیں کرتا. لوگوں کو آج سمجھا بجھا کے بات لپیٹ دیتے ہو, ادھر نہیں لپیٹی جائے گی. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال, چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. ماننا پڑے گا مولا کی. ہم نہیں مانیں گے تو ہاتھ بول دیں گے نا, زبان بول دے گی, گواہ ہے قیامت کے دن اللہ کے پاس. مگر خیال ہی نہیں آتا گناہ کرنے کے وقت کہ کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی لکھ رہا ہے, کوئی گواہ بن رہا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب آئیے میں کون کون سی چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گی. اب ذرا آج یہ سنیے, گناہ کرتے وقت کاش یہ خیال آ جائے, یہ جو زمین ہے نا پہلا گواہ, یہ زمین جس کے اوپر بندہ جو مرضی کر رہا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا, یہ زمین کیا کرے گی, اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں بے شک روز قیامت اللہ پاک اس زمین کو زندہ, عقل مند اور بولنے والی بنا دے گا. بولے گی زمین, اور یہ زمین پہچانے گی کہ اس پر بسنے والے کیا کیا عمل کر رہے تھے. پھر یہ نیک لوگوں کے حق اور گناہ گاروں کے خلاف گواہی دے گی. نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں, یہ آیت پیارے آقا نے تلاوت فرمائی, ایک حدیث پاک ہے, حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. یومئذ تحدث اخبارہا, اس دن کو زمین اپنی خبریں بتائے گی. پھر فرمایا تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زمین کی خبریں یہ ہیں کہ زمین ہر مرد و عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر کیے. وہ کہے گی اس نے فلاں دن یہ عمل کیا, فلاں دن یہ عمل کیا. آقا نے بتایا یہ اس کی خبریں ہوں گی. اب سچ بتاؤ ہم نے زمین کو کس بات کا گواہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. کئی لوگ کہتے ہیں یار ذرا کراچی سے باہر چلو, یہاں بہت جاننے والے ہیں, کسی اور ملک چلتے ہیں, کسی اور شہر چلتے ہیں, ذرا ادھر جا کے عیاشی کریں گے, ادھر جا کے شراب پیئیں گے, ادھر جا کے بدکاری کریں گے, ادھر جا کے غلط کام کریں گے, ادھر کوئی جاننے والا نہیں ہوگا. مگر تم نے اس ملک میں جا کر, اس شہر میں جا کر بھی زمین کو اپنے گناہوں کا گواہ کر لیا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے, تمہیں مبارک ہو کہ تم سفر کرتے جاتے ہو اور زمین کو نمازوں کا گواہ بناتے جاتے ہو. ہائے ہائے سبحان اللہ. قیامت کے دن دنیا کے کئی حصے گواہی دیں, مولا تیرا بندہ آیا تھا مجھ پر سجدہ کیا تھا, مولا تیرا بندہ آیا تھا اس نے تلاوت پڑھی تھی, مولا مجھ سے گزر کر گیا تھا تیرے نبی پر درود پڑھتے گیا تھا, آیا تھا مگر اجتماع میں بیٹھا تھا, ذکر و درود کی محفل میں بیٹھا تھا. اللہ اکبر. کتنا خوش ہوگا قیامت کے دن وہ بندہ جب دنیا کے کئی ملکوں کی زمین, پاکستان کے کئی شہروں کی زمین گواہی دے گی کہ اللہ یہ تیرا بندہ مجھ پر نماز پڑھتا گیا, وضو کرتا گیا, درود پڑھتا گیا. مگر وہ کتنا شرمندہ ہوگا قیامت کے دن جب زمین کا ایک حصہ کہے گا مولا آیا تھا مگر شراب پی کر گیا, آیا تھا مگر بدکاری کر کے گیا, آیا تھا مگر جوا کھیل کر گیا, اے اللہ مجھ پر اس نے کھڑے ہو کر بدکاری کی تھی. کیا جواب دو گے؟ زمین کی گواہی کا انکار نہیں کر سکیں گے. ارے ہمارے اسلاف بھی کیسے لوگ تھے. ابو المنی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے آپ کی عادت تھی جس زمین کے ٹکڑے سے گزرتے تھے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے تھے. اتنا ذکر الہی کی عادت تھی کہ اگر کسی زمین کے روڈ سے کسی گلی سے گزر جاتے, ذکر بھول جاتے, پھر واپس آتے, وہاں سے گزرتے, لوگوں نے کہا حضور تھوڑی دیر پہلے آپ یہیں سے تو گئے تھے, کہا چلا تو تھا مگر ذکر الہی بھول گیا تھا. میری خواہش ہے میرے قدم دنیا میں جہاں جہاں لگے اللہ کے ذکر کے گواہ بنتے چلے جائیں. ہائے ہائے, یہ بھی تو ذہن تھا نا. آپ بھی تو سفر کرتے ہو, گھر سے آفس جاتے ہو, آفس سے پھر گھر آتے ہو, دوستوں میں جاتے ہو, کوئی موٹر سائیکل پر جاتا ہے, کوئی بس پر جاتا ہے, کوئی گاڑی میں جاتا ہے. یہ سفر کرتے کرتے اس زمین کے ٹکڑے کو کس بات کا گواہ بنا رہے ہو؟
اکثر لوگ گانے سنتے ہوئے جاتے ہیں، یہاں سے لے کر 15 کلومیٹر تک ساری زمین کو گواہ کیا، مگر حرام کام کا گواہ کیا۔ کیا میرا ٹریول ٹائم درود ٹائم نہیں بن سکتا تھا؟ ارے تم نے سننے کا شوق ہے تو سنو نا، نبی پاک کی نعتیں سنو نا، سارا راستہ ذکر مصطفیٰ گواہ بناتے جاؤ نا، درود پاک پڑھتے ہوئے جاؤ، کلمہ پاک پڑھتے ہوئے جاؤ۔ پہلے ہی اتنے گناہوں کے گواہ بنا لیے، پہلے ہی کتنے گناہ کر لیے میں نے، پتہ نہیں زمین کا کون کون سا حصہ میرے گناہ پر گواہ ہے۔ اب کچھ تو نیکیاں کر لوں، اب کچھ تو اچھے عمل کر لوں۔ یہ دعوت اسلامی والے جو مدنی قافلے میں بلاتے نا، جایا کرو، واللہ یہ بڑی اچھی نیکی ہے۔ سفر میں درود پڑھاتے ہیں، دعائیں پڑھاتے ہیں، جدھر بھی نماز کا وقت ہوتا ہے ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ تمام زمین کے ٹکڑے تمہارے ذکر الہی کے، تمہاری عبادت کے گواہ بن جائیں گے۔ نہ بناؤ اپنے خلاف گواہ ہیں۔ دنیا میں تو گواہوں کو لوگ پیسے دے کے ان کی گواہی بولڈ کر دیتے ہیں، گواہوں کو ہی آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں کر سکو گے، ادھر ماننا ہی پڑے گا۔ اب آج کے بعد طے کر لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ میں کبھی بھی زمین کو اپنے گناہوں کا گواہ نہیں بناؤں گا، میں سجدوں کا گواہ بناؤں گا، میں درود کا گواہ بناؤں گا، میں تلاوت کا گواہ بناؤں گا، میں انشاءاللہ اچھے کاموں کا گواہ بناؤں گا۔ جب گناہ کرنے کو جی چاہے تو ڈر جانا کہ یار جس زمین پر کھڑا ہوں قیامت کے دن بول پڑے گی، میں مر جاؤں گا، میں مارا جاؤں گا۔ سنو اگلے گواہ قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ فرمایا قیامت کے دن بھی گواہ ہوگا اور رات بھی گواہ ہوگی۔ دن ہے نا، یہ بھی رات گزر رہی ہے، یہ رات بھی گواہی دے گی، یہ دن بھی گواہی دے گا۔ نبی پاک فرماتے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دن آتا ہے نا تو دن اعلان کرتا ہے، اناؤنس کرتا ہے، اے ابن آدم میں تیرے ہاں نئی مخلوق ہوں، آج جو تو مجھ میں عمل کرے گا کل قیامت کے دن میں اس کی گواہی دوں گا، تو مجھ میں نیکی کر تاکہ میں نیکی کی گواہی دوں، میرے چلے جانے کے بعد تو کبھی بھی مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ نبی پاک فرماتے رات جب آتی ہے تو رات بھی یوں ہی اعلان کرتی ہے۔ اب سوچو کہ ہم نے دن اور رات کو کس چیز کے گواہ بنائے ہیں؟ اللہ، اب دن بھی نیکیوں کا گواہ بنانا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے، ظہر کی نماز پڑھ کے، عصر کی نماز پڑھ کے۔ یہ 3 نمازیں دن میں آتی ہیں، جو تینوں نمازیں پڑھتا ہے وہ دن کو اپنے تینوں نمازوں کا گواہ بناتا ہے۔ مغرب اور عشاء یہ رات میں نمازیں آتی ہیں، جو مغرب اور عشاء پڑھتا ہے وہ رات اپنے سجدوں کا رات کو گواہ بناتا ہے۔ مبارک انہیں جو روزانہ رات سورہ ملک پڑھتے ہیں، مبارک انہیں جو دن میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ کہ دن اور رات اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے کہ مولا تیرا بندہ سجدے کرتا تھا، تیرا بندہ درود پڑھتا تھا، حرام روزی اس کے پاس مارکیٹ میں آتی تھی، بڑی بڑی اسکیمیں آتی تھیں، اے اللہ یہ حرام کو ٹھکراتا تھا اور تھوڑے حلال پر قناعت کرتا تھا۔ بناؤ نا گواہ اپنے اچھے اعمال کا۔ نیت کریں کہ اب دن اور رات کو بھی گناہوں کا گواہ نہیں بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہائے ہائے، اگلے گواہ کون ہیں؟ وہ ہیں کرامن کاتبین، اعمال لکھنے والے فرشتے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں، معزز لکھنے والے کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو۔ غیب بتانے والے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انسان مقصد زندگی سے غافل ہے۔ جب اللہ پاک کسی انسان کی پیدائش کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کی موت کا وقت لکھ اور اس کا رزق لکھ۔ فرشتہ لکھتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ہماری پیدائش کے وقت ہی موت کا وقت بھی لکھ دیا گیا ہے اور رزق بھی لکھ دیا گیا ہے۔ پھر ایک اور فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اس کی پیدائش تک حفاظت کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی ہماری حفاظت کا رب نے انتظام کیا ہوتا ہے۔ جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر 2 فرشتے اس پر مقرر کر دیے جاتے ہیں اور یہ اس کی موت تک گناہ اور نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ پھر جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے نا تو یہ فرشتے آسمانوں میں چلے جاتے ہیں۔ جب یہ قیامت قائم ہوگی تو فرشتے پھر آئیں گے بندے کے پاس اور اس کا اعمال نامہ اس کے گلے میں ڈال دیں گے، اور ایک فرشتہ اسے لے کر میدان محشر میں لے جائے گا اور دوسرا فرشتہ اس پر گواہی دے گا۔ اب غور کیجئے کیا لکھا ہے ہمارے نام حیا پر، اور اب روزانہ فرشتوں کو کیا لکھوا رہے ہیں۔ گالیاں دینے والا سوچے، فحش باتیں کرنے والا سوچے، گندی باتیں کرنے والا سوچے کہ تم جو کہہ رہے ہو فرشتے کو لکھنا پڑ رہا ہے۔ فرشتے سے تو شرم کر لو، فرشتوں سے تو شرم کر لو، حرام کام کرتے ہوئے، غلط کام کرتے ہوئے ان کو تو یہ باتیں لکھنے پر مجبور نہ کرو۔ ہم وہی کہیں جو فرشتے لکھیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ اللہ ہمیں کرامن کاتبین
ہمارے کرامن کاتبین میں بھی جو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اللہ کرے وہ ہمیشہ مصروف ہی رہے، وہ ہماری نیکیاں لکھتا رہے، اور اللہ کرے کہ ہماری نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے۔ اور چھٹا گواہ قرآن نے کیا کہا؟ وہ کون ہے قیامت کے دن؟ قرآن کہتا ہے تمہارے اعضاء ہوں گے، وہ پارٹ آف دا باڈی۔ یہ بڑا بندہ کہتا ہے نا میرے ہاتھ ہیں، میرے پیر ہیں، میری زبان ہے، قیامت کے دن یہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، فرمایا جس دن ان پر گواہی دیں گے ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس بیان میں ہم نے کچھ قیامت کا ذکر سنا، گواہ کون بنیں گے ہمارے قیامت کے دن یہ بھی ہم نے سنا۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ان گواہوں کو نیکیوں کا گواہ بناتے ہیں یا گناہوں کا گواہ بناتے ہیں۔ بچ نہیں سکیں گے۔ کوئی بندہ کہے نا یار چھپ جاؤں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ارے جناب ایچ اینڈ ایوری تھنگ بلیک اینڈ وائٹ سامنے آ جائے گی۔ ہاں پھر جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی شان دیکھو، جب یہ بیان ہوا نا تو ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ یار یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں، اب آگے تو میں نیکیاں کروں گا جو پیچھے اتنے گناہ کر لیے۔ شیطان ہے نا، شیطان بندے کے اندر مایوسی پیدا کرتا ہے کہ یار اب تو بخشا نہیں جائے گا، پہلے ہی تو نے زمین کو بدکاری، شراب، جوا، پتہ نہیں کتنے گناہوں کا گواہ بنا لیا، اب تیرا کیا ہوگا؟ ہاں یہ بات بڑی کمال کی ہے کہ میرے رب کی شان دیکھو کہ بندے کے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، ایک سچی توبہ کر لے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کی شان پتہ ہی کیا ہے؟ اللہ ان گواہوں کو اس کے گناہ بھی بھلا دیتا ہے، گواہ بچتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ڈیلیٹ، آپ کمپیوٹر میں ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں نا، میرے رب کی شان دیکھو، اگر وہ سچی توبہ کر لے نا کوئی، اللہ اس کے کرامن کاتبین فرشتوں کو بھی، اور زمین کو بھی، اس کے اعضاء کو بھی سارے گناہ بھلا دیتا ہے۔ بلکہ میرے رب کی شان دیکھو کہ اگر اللہ سے سچی توبہ کر لو، رب راضی ہو جائے تو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ایسی مہربانی دنیا میں کوئی نہیں کرتا۔ میں نے کئی بار یہ واقعہ بیانات میں سنایا ہے کہ دنیا والے کیا کرتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں ایک بار میں سفر پر تھا، وہاں مجھے ایک صاحب کے بارے میں بتایا گیا، بہت بڑے بزنس مین ہیں، تو بتایا گیا کہ ان کا جب بھی پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بنانے جاتے ہیں وہ نکلتا نہیں ہے۔ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ یہ ہوتا ہے کہ تھانے سے ایک سرٹیفکیٹ نکلتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، کہ اس بندے کا جب بھی سرٹیفکیٹ نکالنے جاتے ہیں نا تو اس کی زندگی کا ایک واقعہ وہ لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ اور واقعہ کیا تھا کہ اس نے کسی اسٹور سے چوری کی ہے، کروڑ پتی آدمی، اسٹور سے وہ کیسے چوری کر سکتا ہے؟ اب ہوا کیا تھا سنیں، وہ کہتا ہے میں ایک بار جنرل اسٹور پہ گیا اور کچھ سامان خرید رہا تھا۔ اب ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے اسٹور بن گئے اور ان کے گیٹ پر آپ نے دیکھا ہوگا سینسر لگے ہوتے ہیں، اگر کوئی بغیر پیمنٹ کے نکلے تو الارم بج جاتا ہے، بار کوڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کمپیوٹر سے وہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں آیا پہلے، بہت دنیا میں پہلے آ گیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے میں کچھ چیزیں اٹھا رہا تھا، کولڈ ڈرنک وغیرہ، کوئی جوس وغیرہ، فون آیا اچانک کہ والدہ کو اچانک ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کر گئے، جلدی ہاسپٹل پہنچو۔ کہتے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، میں بس بھاگنے لگا، میرے ہاتھ میں وہ سامان بھی تھا، تو میں نے بغیر پیمنٹ کے بھاگتا ہوا اسٹور سے باہر نکل گیا، تو الارم بج گئے، الارم بجے تو مجھے پکڑ لیا گیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چوری کر رہے ہو۔ بھائی میں بھول گیا، میری ماں ہاسپٹل میں، جلدی پیسے لے لو۔ کا نہیں، پیسے نہیں، اب تمہارے خلاف مقدمہ ہوگا، تم چوری کر رہے تھے۔ اس نے بڑی معافی مانگی، کہا بھائی جو بھی فائن ہے لے لو، مجھے جانے دو۔ بہرحال اس پر فائن ہوا، اس نے وہ پیمنٹ کی، وہ تو چلا گیا ہاسپٹل۔ مگر اس کے بعد جب بھی وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ بنانے جاتا ہے تو اس کے کریکٹر سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ فلاں سال فلاں دن اس بندے نے اسٹور سے سامان چوری کیا تھا۔ میں یہ واقعہ جب سنا نا، واقعہ تو نارمل ہے، میں سوچنے لگا یار بندے نے غلطی سے یہ کام کیا، اب اس کی زندگی میں کبھی اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا ہے۔ میرے رب کی شان دیکھو، بندہ 70 سال گناہ کرے، ایک سچی معافی مانگ لے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ فرشتے بھول جاتے ہیں، نامہ اعمال کلیئر۔ ایسی شان کریمی کہاں کہیں اور ملتی ہے؟ مگر یہ بندہ ہے جو پھر بھی توبہ نہیں کرتا ہے، یہ بندہ ہے جو پھر بھی اس سے دوستی نہیں کرتا ہے، پھر بھی اسی سے شکوہ کرتا ہے۔ اچھا کمال دیکھو، اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ یار پھر جلدی بتائیں توبہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی بہت بڑا اجتماع کرنا پڑے گا، کوئی بہت بڑا جناب اناؤنسمنٹ کرنا پڑے گا، کوئی کتاب لکھنی پڑے گی، کوئی معافی نامہ لکھنا پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں،
ہائے ہائے میرے کریم مولا سے کنیکشن پیدا کرنا پڑے گا. ہیں توبہ کی 3 شرطیں آج سمجھ لو. اگر توبہ کرنی ہے نا، اور کرنی ہی چاہیے، ہمارے پاس کوئی اور چانس بھی نہیں ہے. اگر توبہ نہیں کی تو مارے جائیں گے. اتنے گواہ بنا بیٹھے، زمین بھی گواہ، دن بھی گواہ، رات بھی گواہ، کرامن کاتبین بھی گواہ، یہ ہاتھ پیر بھی گواہ، اپنے تو گئے کام سے نا. There is only one way to take مغفرہ، repentance، توبہ کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور شان دیکھو میرے مولا کی کہ توبہ کے لیے کوئی بڑا کام بھی نہیں کرنا ہے. توبہ کی 3 شرطیں ہیں. پہلے بندہ شرمندہ ہو جائے، واقعی دل سے شرمندہ ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے بہت برا کیا. شیم جو ہے نا، الندم التوبہ، پہلے شرمندہ ہو، پھر وہ گناہ اس وقت چھوڑ دے. خدا نخواستہ کوئی شراب پیتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے، بس آج کے بعد وہ چھوڑ دے کہ اب نہیں کروں گا. تیسرا، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے. یہ 3 شرطیں بس. ہاں دیکھیں، انسان ہے، توبہ کر لی، پھر گناہ کر دیا، پھر توبہ کرے، چھوڑے نا، مایوس نہ ہو. شیطان کہتا ہے تو بار بار گناہ کرتا ہے، توبہ کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں نا اگر گناہ تمہاری عادت بن گئی ہے تو توبہ کو دستور بنا لو. توبہ نہیں چھوڑوں گا، ہے جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے میں معافی مانگتا رہوں گا. ایک دن تو آئے گا کہ میرا مالک مجھے ایسی سچی توبہ دے گا کہ میرے گناہ سارے آئندہ کے لیے چھوٹ جائیں گے. کیا پتا میں آج توبہ کروں، گناہ کا موقع ہی نہ ملے، مر جاؤں. ہے مر بھی تو سکتے ہیں نا. تو توبہ کرتے رہا کرو، کیا پتا یہ توبہ کے بعد موت آ جائے اور تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اب دیکھو کتنا ہلکا سا، جس کو کہتے ہیں نا ایک بڑا خوبصورت کنیکشن ریکوائرڈ ہے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ توبہ کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے. ہائے ہائے، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اجتماع بلایا کہ سارے گاؤں والے آ جائیں، سب مل کے دعا کرتے ہیں بارش کے لیے. اللہ کے نبی ہیں، 70,000 کا مجمع جمع ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنا شروع کر دی. کافی دیر ہو گئی، بارش نہیں ہوئی. تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ہم سب دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، اس اجتماع میں ایک بندہ ایسا ہے 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے. اے موسیٰ، جب تک وہ بندہ تمہارے درمیان ہے بارش نے نہیں ہونا. کہ یا اللہ میں اس بندے کو کیسے پکاروں، کیسے نکالوں اپنے مجمع میں سے؟ کہا اے موسیٰ تمہارا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، ہمارے اس مجمع سے نکل جا. ہمارے اس مجمع سے نکل جا، تو بدبخت، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اب اس مجمع میں وہ بندہ بیٹھا تھا، وہ سمجھ تو گیا کہ بات میری ہو رہی ہے. پہلے اس نے دائیں دیکھا شاید کوئی اور کھڑا ہو جائے، پھر اس نے بائیں دیکھا کوئی اور کھڑا ہو جائے، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا. اب اس کو ریئلائز ہو گیا کہ یہ میں ہی ہوں، کیونکہ اس کو معلوم تھا میں 40 سال سے اللہ کی ناراضی کر رہا ہوں، اللہ کی ناراضی والے کام کر رہا ہوں، میں نافرمانی کر رہا ہوں. اب اس نے پتہ کیا کیا؟ چادر نکالی، اپنے سر کو چھپایا، اور اس نے پتہ اللہ سے کیا کہا کہ یا اللہ آج بچا لے، مالک آج بچا لے. اگر آج میں کھڑا ہو گیا نا تو پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو تجھے ناراض کرنے والا ہوں. میں تیرا نافرمان ہوں، میں مانتا ہوں مالک، میں وعدہ کرتا ہوں یا اللہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج کے بعد میں تجھے ناراض نہیں کروں گا، بس اللہ آج میری عزت رکھ لے. کتنی دیر لگی ہوگی؟ تھوڑی دیر ہوئی تو بادل آئے اور بارش برسنے لگ گئی. حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کوئی بندہ اٹھا ہی نہیں، کوئی نکلا ہی نہیں، بارش کیسے ہو گئی؟ کہا اے موسیٰ میرے اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے. کہ یا اللہ اب تو ملا دے، وہ کون ہے؟ تیرا دوست کون ہے؟ میں ملنا چاہتا ہوں. آئے ہائے میرے مالک کی مہربانی دیکھو. کہا موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے تجھے نہیں بتایا، اب تو میرا فرما بردار ہو گیا، میں کیسے بتا دوں تجھے وہ کون ہے؟ یہ ہے توبہ اور یہ ہے میرے رب کی مہربانیاں. عزت بچا لی نا، توبہ کی تو عزت بچ گئی. آپ بھول گئے وہ واقعہ؟ حضرت عمر کا دور ہے، ایک شرابی حضرت عمر کے سامنے آیا، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے،
اور حضرت عمر کی عدالت، آپ کا جلال، بندہ پکڑا جائے تو گیا. حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ ہاتھ میں بوتل چھپائی، کہا حضرت سرکہ ہے. کیا کہتا ہے؟ سرکہ ہے. تو دکھاؤ. اب ذرا ریئلائز کرو، تھوڑی دیر کے لیے ریئلائز کرو. حضرت عمر یہ کھڑے، بندہ یہ کھڑا ہے، کتنی دیر کا وقفہ ہے، یہ کتنی دیر کی کانورسیشن ہے، سیکنڈز. اس بندے نے دل ہی دل میں اللہ سے پتہ ہے کیا کہا؟ بوتل چھپی ہوئی ہے کہ اللہ آج بچا لے، آج بچا لے مالک، اب شراب نہیں پیوں گا، آج عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے. بس چند سیکنڈ کی تو توبہ تھی، چند سیکنڈ کا تو کنیکشن تھا. اللہ سے دل سے عرض کیا مالک آج بچا لے، معافی مانگتا ہوں، آج مارا جاؤں گا، بندہ تیرا ہوں، عمر کی عدالت سے بچا لے. یہ کہتے ہوئے ڈرتے 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 اس نے بوتل نکال کر آگے کی. اللہ کی شان دیکھو، شراب کی بوتل سرکے میں بدل دی. لکھ گناہ میرا مالک ویکھے، او پھر بھی پردے پاوے. ایسے رب کو کوئی ناراض کرتا ہے؟ ایسے رب کی کوئی نافرمانی کرتا ہے؟ ایسے رب کو کوئی ناراض کر کے نماز قضا کرتا ہے؟ ایسے کریم مولا کو ناراض کر کے کوئی حرام کماتا ہے؟ ایسے مالک کو کوئی ناراض کر کے جھوٹ بولتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے؟ نہ کرو. خدا کی قسم ہماری ماں سے بہت گنا زیادہ چاہنے والا ہمارا رب ہے. اسے راضی کر لینا. دیکھو راضی کر لینا. اگر وہ ناراض ہو گیا نا، آپ نے قیامت کی باتیں سنی ہے، مارے جائیں گے، پیٹے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کڑی مار ہے. کیا ہونا ہے؟ اللہ کے رحم کو پکار لو. آج دنیا میں اس کے بندے بن جاؤ، معافی مانگ لو اس سے. آج اس کے دربار میں سر جھکا لو اور کہو میرے مالک سے کہ اللہ گناہ ہو گئے معاف کر دے، خطائیں ہو گئی معاف کر دے، مجرم ہوں مولا مانتا ہوں معاف کر دے، ہو گئے گناہ نہیں بچ سکا مالک معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، تیرا بندہ ہوں مالک معاف کر دے، بہت کمزور ہوں، عذاب نہ دینا، آگ میں نہ ڈالنا مالک معاف کر دے، قبر میں بچھو آ گئے تو کچھ نہیں کر سکوں گا مالک معاف کر دے، مانگ رہا ہوں تجھ سے معافی، میری ماں سے تو مجھے زیادہ چاہنے والا ہے میرے مالک معاف کر دے. مانتا ہوں نمازیں قضا ہو گئی، اب پچھلی تمام نمازوں کا حساب کروں گا، آئندہ قضا نہیں کروں گا، اور وہ قضا بھی ادا کروں گا مالک معاف کر دے. ہو گئے روزے قضا کچھ لوگوں سے، توبہ کر لو، کہو مالک سے مالک اب نہیں کروں گا روزے قضا، پچھلے بھی ادا کروں گا، مالک معاف کر دے. یہ آنکھیں حرام دیکھتی رہی، اے اللہ اب نہیں دیکھوں گا، معاف کر دے. تو نے معاف نہ کیا تو کس کے در پہ جاؤں گا، تیرے سوا کون ہے، اے مالک معاف کر دے. مانگو اپنے رب سے معافی، وہ بڑا کریم ہے. وہ ایک آنسو، وہ ایک شرم، وہ ایک جملہ بندہ دل سے ادا کر دے، وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بندے کے سارے نامہ اعمال کو اجیالا کر دیتا ہے. ہمارا پرابلم ہی یہی ہے، ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اللہ سے دوستی نہیں کرتے، رجوع نہیں لاتے. پہلے بھی توبہ کی ہے، بدلتے کیوں نہیں؟ ہم چینج کیوں نہیں ہو پاتے؟ ہم پھر گناہ میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ اور ریزن بھی تو ڈھونڈے نا. ٹرائی ٹو فائنڈ ریزن کہ وجہ کیا ہے. میں توبہ بھی کرتا ہوں اور روتا بھی ہوں، پھر جا کے ویسا ہی ہو جاتا ہوں. تو اس کا ایک ریزن ہے، اس کی ایک وجہ بتا دیتا ہوں آج. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی گیدرنگ اور اپنے دوست نہیں بدلنے. ہم یہاں سے کھڑے ہوں گے، بڑی اچھی کیفیت سے کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے دعا میں بھی روئیں گے، مگر اس کے بعد رات کو انہی دوستوں میں، کل انہی دوستوں میں جو ہمیں نماز پڑھنے پر مذاق اڑاتے ہیں، جو ہم نیک بننا چاہیں تو بننے نہیں دیتے، جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتے ہیں. مجھے بتاؤ نا، تم شرابیوں کے ساتھ نمازی کیسے بنو گے؟ تم بدکاروں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے پسندیدہ کیسے بن جاؤ گے؟ اگر آج آپ کی طے کر رہے ہو نا کہ میں نے نیک بننا ہے، میں نے اللہ کا نافرمان بندہ نہیں رہنا ہے، تو پھر ایک بات اور بھی ساتھ طے کرو کہ میں نے نافرمانوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا ہے. میں اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کیسے اس کو راضی کر سکوں گا؟ ہم کئی بار دوستوں میں جاتے ہیں، ٹوپی پہنتے کہ خیر تو بھائی مولوی ہو گیا ہے، جمعہ پڑھتا تھا بہت ہے، روز نماز پڑھے گا. اب وہ ہمیں مذاق اڑا کر، ہمارا حوصلہ توڑ کے ہمیں پھر نماز قضا کرواتے ہیں. دوست پتہ ہے کون ہوتا ہے؟
روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ہے کوئی ایک دوست ایسا میرا اور آپ کا جس کو دیکھے تو خدا یاد آئے؟ ہمارے دوستوں کو دیکھے تو سنیما یاد آتا ہے، برے کام یاد آتے ہیں، بے حیائی کی باتیں یاد آتی ہیں. ایسے دوست بنائے پھر کہتے ہیں میں سدھرتا نہیں، توبہ کرتا نہیں. یہ کیسے سدھر گئے دعوت اسلامی والے؟ پوچھو ان سے، ان کو نیک دوست مل گئے. ہم میں سے کئی ایسے تھے جو برے دوستوں میں بیٹھتے تھے اور بے حیائی کے کام کرتے تھے، مگر جیسے اچھا ماحول ملا، اچھے دوست ملے، ان کو نیکی کرتے دیکھا، ہم بھی نیکیاں کرنے لگ گئے. یو ہیو ٹو چینج یور انوائرمنٹ. آپ کو اپنی کمپنی بدلنی پڑے گی. اگر واقعی دیکھیں یا تو نعرہ ہی لگانا ہے، ٹھیک ہے آج بھی نعرہ لگا دیا، توبہ کر لی، پھر وہی زندگی، پھر تو آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر یہ احساس ہو گیا ہے کہ بس مرنے میں پتہ نہیں کب مر جاؤں اور توبہ کر لوں ورنہ قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا، زمین بھی گواہ، دن بھی گواہ، رات بھی گواہ، کرامن کاتبین بھی گواہ، میں تو مارا جاؤں گا. تو اگر ان گواہوں کو نیکیوں کا گواہ اب بنانا ہے نا پچھلی توبہ کر کے، تو پلیز چینج یور کمپنی. آپ بیٹھو ان لوگوں میں جو نمازی ہیں، آپ بیٹھو ان لوگوں میں جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں. خوف خدا والے دوست بناؤ. تھوڑی دیر مشکل لگے گی، مزہ نہیں آئے گا، بندہ کہے گا یار وہ سارے انجوائمنٹ والے دوست تو چلے گئے. یا تو تھوڑی دیر کی انجوائمنٹ کر لو یا جہنم کی آگ کو اپنا لو، یہ آپ کی مرضی. اور سچ بتاؤں، جب یہ برے دوستوں کی صحبت سے نکل کر نیک دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر نبی پاک کی نعتیں سنو گے نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ گانے سننے میں مزہ تھا یا نعتیں سننے میں مزہ ہے. وہ رات تاش کی گڈیوں میں مزہ تھا یا تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے میں مزہ ہے. وہ ساری رات فلم دیکھنے میں مزہ تھا یا یاد نبی میں آنسو بہانے والی رات گزارنے میں مزہ ہے. یہ ہمیں تو لذت پائی نہیں ہے نا، ہمیں تو وہی لذت مل رہی ہے. تو آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ. آج آئے ہو تو آج بدل کر جانا ہے. اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. اور میرے جو بھائی توبہ کر رہے ہیں نا، ایک بہترین طریقہ بتاتا ہوں توبہ کو سسٹین کرنے کا، توبہ پہ پابند رہنے کا، کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کر جاؤ. اچھا ماحول مل جائے گا آپ کو، چند دن آپ رہو گے ہی نیک لوگوں کے ساتھ، تو جو آج سنا ہے وہ دل پر اثر کرتا رہے گا اور انشاءاللہ دل تبدیل ہوگا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.